صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے روحانی تعلق کیسے قائم ہوگا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر مبارک سے تعلق قائم کرنے کے لیے آپ کو مرشد کامل چاہیے۔ مرشد کامل جو ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سالک کو 12 سال کے اندر دربار رسالت تک پہنچا دے۔ یہ اس کا فرض ہے کہ 12 سال میں دربار رسالت تک آپ کو وہ پہنچا دے۔ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ آپ 10 دفعہ درود پڑھ لیں گے، 40 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں گے اور آپ کا سینہ حضور کے سینے سے جڑ جائے گا۔ ایسی باتیں بہت سے کہتے ہیں لوگ، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسا ہوتا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جو حافظ ہوتے ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں سارا رمضان، پھر یہ گناہ بھی کرتے ہیں، پیسے کی لالچ بھی ہوتی ہے، تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، 27ویں شب کو دل میں خیال آتا ہے آج پتہ نہیں کتنا نذرانہ ملے گا، آج کتنے جوڑے آئیں گے، تو قرآن سینے میں کہاں ہے؟ دماغ میں ہے۔ پاک وہ ہوتے ہیں جن کے قرآن سینے میں آتا ہے، اور قرآن سینے میں جو ہے ظاہری تلاوت سے نہیں آتا ہے۔ قرآن سینے میں تب آتا ہے جب پہلے اس میں اللہ دل کے اندر داخل ہو جائے، قلب جو ہے اللہ کا ذاکر بن جائے، دائمی ذکر قائم ہو جائے وہاں، سمجھ گئے آپ؟ اور پھر جب وہ قلب پاک اور صاف ہو جائے گا تو پھر مرشد جو ہے وہ اپنے سینے سے قرآن کا نور سالک کے سینے میں داخل فرما دے۔ اب جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء کے بارے میں، وہ یہ ہے خلقت العلماء من صدری، خلقت العلماء من صدری، یعنی علماء کی تخلیق میرے سینے سے ہوئی ہے۔ اچھا فرض کیا کہ ہمارے بھائی آئے ہیں معروف ہے نا، ان کے والد صاحب کا نام ہے، ان کی امی کا بھی نام ہے، ان کے والدین ہیں، تو اب اگر ہم ان کو عالم دین کہیں گے تو یہ بات کیسے ثابت ہوگی کہ ان کو محمد رسول اللہ کے سینے سے تخلیق کیا گیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جسم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، عالم جسم نہیں ہوتا ہے۔ خلقت العلماء من صدری، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، خلقت العلماء من صدری، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ علماء کو میرے سینے سے تخلیق کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی نئی تخلیق ہوگی، اور اس تخلیق کو عالم حق کہا جائے گا۔ وہ تخلیق کیا ہوگی؟ کہ آپ کا جو قلب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے فیض پائے گا، اور اس نظر مصطفیٰ کے ذریعے اس قلب سے ایک نوری وجود برآمد ہوگا، جو پھر حضور کی نظروں میں اس کی پرورش ہوگی۔ اس نوری وجود کی پرورش حضور کی نظر کیمیا سے ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے 12 سال تک وہ نوری وجود علم عرفان حاصل کرے گا۔ جب وہ پورا ہو جائے گا تو اس بندے کے قلب میں وہ مخلوق ڈال دی جائے گی سینے میں، تو پھر اس کی جو باڈی ہے وہ صرف کیریئر ہے، کنٹینر ہے۔ جو عالم حق کا وجود ہے وہ روحانی طور پر اس کے سینے میں قائم ہے۔ یہ گوشت پوشت کا بنا ہوا عالم نہیں ہوتا ہے۔ عالم ایک روحانی وجود کو کہتے ہیں جو حضور کی نظر کیمیا سے مارز وجود میں آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اتقوا عالم الجاہل، کہ جاہل عالم سے ڈرو، اتقوا عالم الجاہل، جاہل عالم سے ڈرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم اللسان و جاہل القلب، یعنی اسود، کہ جاہل عالم وہ ہے جس کی زبان تو عالم ہے
عالم اللسان و جاہل القلب، لیکن اس کا قلب جو ہے وہ جاہل ہے، یعنی اسود یعنی کالا ہے، قلب میں نور نہیں ہے، قلب میں علم نہیں آیا۔ اب اس حدیث کو اور اس حدیث کو دیکھیں، اتقوا عالم الجاہل عالم اللسان و جاہل القلب یعنی اسود، کہ وہ عالم جاہل تصور کیا جائے گا حضور کی بارگاہ میں، کہ جس کو زبان کا علم تو ہے لیکن اس کا قلب جو ہے سیاہ ہے، کالا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے خلقت العلماء من صدری، کہ علماء کو میرے سینے سے بنایا گیا ہے۔ تو اگر یہ عالم حضور کے سینے سے بنایا گیا ہوا ہوتا تو اس کا قلب کالا نہ ہوتا، اس کے قلب میں ظلمت نہ ہوتی، جہل نہ ہوتا، سیاہی نہ ہوتی، نور کی شعائیں نکل رہی ہوتی، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام گونج رہا ہوتا، قرآن اس کے قلب میں نور کی صورت میں محفوظ ہوتا۔ وہ عالم حق ہے۔ اور ایسی شخصیت جو عالم حق ہو، ایسے علماء کی طرف پیٹ کرنا بھی گناہ ہے۔ جو عالم حق ہوتے ہیں، ایسے عالم حق جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے تعلق ہے، جن کی امامت الزبان صلی اللہ ہے، جن کو اذن امامت محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس کو اذن و ارشاد حضور کی بارگاہ سے ہوا ہے، ایسے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ ایسے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ اور وہ عالم جو صرف کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، جن کا نفس بھی کتا ہے، جن کے دل میں شیطان ہے، وہ تو پھر شیطان کے خلیفہ ہیں۔ اور ایسے ہی جاہل مولویوں نے، جاہل عالموں نے امت کو جو ہے 72-73 فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ لیکن جو عالم باطنی علم رکھتے ہیں، جن کی آنکھوں میں بھی نور ہے، زبان پر بھی نور ہے، وہ تو نور علی نور ہیں۔ جن کی زبان پر بھی علم ہے، جن کے دل میں بھی علم ہے، جن کے سینے میں نور ہے، جن کی آنکھوں میں نور ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا نا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب اللہ کا نور سے کب دیکھے گا؟ وہ جب آنکھوں میں اللہ کا نور آئے گا۔ تو زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے، تو نے تو اپنے اندر اللہ کے نور کو ڈالا ہی نہیں ہے۔ تو مومن نہیں بنائے چے جائے کہ تجھے عالم حق کہا جائے۔ مومن کی تو تشریح ہے نا قرآن مجید، سورہ حجرات میں قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب کے لوگوں نے کہا جی ہم مومن ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو تمہارے قلوب میں ایمان اترا ہی نہیں ہے۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان اقرار کرے اور دل میں اس کا صدق ہو۔ اب زبان سے ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لیا۔ اب شرط اسلام کی یہ ہے کہ دل میں اس کا صدق ہو۔ اب اس کلمے کا نور دکھائیں دل میں کہاں ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہے تو دل میں شیطان کیوں ہے؟ شیطانی وسوسے نماز میں کیوں آتے ہیں؟ تو خود بخود کلمہ دل میں اترتا نہیں ہے، ایمان خود بخود دل میں اترتا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے، جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء حق کو سکھایا، اولیاء کو، فقراء کو، صالحین کو سکھایا، قرون اول کے صالحین کو سکھایا، اور اس کے بعد قرون وسطیٰ کے صالحین کو سکھایا، اور آج کے صالحین کو بھی سکھایا۔ قرون اول کے اولیاء اور فقراء اور صالحین کو کیا سکھایا؟ غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر اور سن اپنے قلب میں لا الہ الا اللہ گونج رہا ہے۔ آج کا عالم سنت مصطفیٰ پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ آج کا پیر اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ وہ سنت جو محمد رسول اللہ نے اسلام عطا کرتے وقت دکھائی، جس طرح حضور نے اسلام مولا علی کو سکھایا کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر، غمض عینک یا علی واسمع فی قلبک، سن اپنے قلب میں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ طریقہ ہے۔
دلوں میں ایمان کو اتارنے کا. یہ کتابیں پڑھنے سے دل میں ایمان نہیں اترتا ہے, یہ مدرسوں میں جانے سے نہیں پڑتا ہے. یہ ایمان دل میں اتارنے کی طاقت اس کو عطا ہوتی ہے جو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے, جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذن و ارشاد ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مرشد کامل, جس کو اذن و ارشاد محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے ہو جائے, جس کے سینے میں چہرہ مصطفیٰ چمک رہا ہو. قبر میں جاؤ گے تو حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا نا. او یار, جب حضور کا چہرہ قبر میں دکھایا جائے گا تو وہ راستہ کیوں نہیں ڈھونڈ رہے کہ تمہارے دل میں بھی نظر آنے لگ جائے وہ چہرہ مرنے سے پہلے ہی. قبر میں بھی تو دکھایا جائے گا نا, تو زندگی میں ہی کیوں نہیں دیکھنا چاہتے اس کو؟ بھئی اگر قبر میں دکھایا جا سکتا ہے تو زندگی میں کیوں نہیں دکھایا جا سکتا؟ دل میں کیوں نہیں اتارا جا سکتا وہ چہرہ؟ چہرہ مصطفیٰ دل میں اتارنے کا جو طریقہ ہے وہ مدرسوں میں نہیں ہے, وہ مدرسوں مولویوں کے پاس نہیں ہے, وہ ولیوں کے پاس ہے. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق, بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. TV, bringing light, love, and peace in your life.